اے خداوند، تو اپنے ملک پر مہربان رہا ہے، تو یعقوب کو اسیری سے واپس لایا ہے، تو نے اپنے لوگوں کی بدکاری معاف کر دی ہے، تو نے ان کے سب گناہ ڈھانک دیے ہیں، تو نے اپنا غضب بالکل اٹھا لیا، تو اپنے قہر شدید سے باز آیا ہے۔ آئے ہمارے نجات دینے والے خدا، ہم کو بحال کر، اپنا غضب ہم سے دور کر۔ کیا تو سدا ہم سے ناراض رہے گا؟ کیا تو اپنے قہر کو پشت در پشت جاری رکھے گا؟ کیا تو ہم کو پھر زندہ نہ کرے گا تاکہ تیرے لوگ تجھ میں شادمان ہوں؟ آئے خداوند، تو اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہم کو بخش۔ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا، پر وہ پھر حماقت کی طرف رجوع نہ کریں۔ یقیناً اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے، تاکہ جلال ہمارے ملک میں بسے۔ شفقت اور راستی باہم مل گئی ہیں، صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے۔ سلامتی زمین سے نکلتی ہے اور صداقت آسمان پر سے جھانکتی ہے۔ جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا۔ جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا۔ ہماری زمین اپنی پیداوار دے گی، صداقت اس کے آگے آگے چلے گی اور اس کے نقش قدم کو ہماری راہ بنائے گی۔ جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہنوں، آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آپ کے حالات کے مطابق، آپ کی ضروریات کے مطابق برکت بخشے، اور خداوند مجھ پر رحم کرے تاکہ جو کچھ وہ چاہتا ہے میری زبان سے نکلے، جو وہ نہیں چاہتا مجھے یاد ہی نہ آئے، اور اس کا پاک روح کوئی ایسی بات زبان پر رکھ دے جسے آپ سن کے کہیں یہ تو میری ضرورت ہے، اور پھر میں آپ کو یاد دلاؤں ارے یہ تو خدا کی محبت ہے۔ جو کچھ اچھا ہے وہ اپنے بندوں کو دے دیتا ہے۔
خدا ان کے پیاروں، خدا کے کلام میں سے آج یہ دیکھیں گے کہ دولت دو قسم کی ہے. اسے ہم اس طرح تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ دولت ہے جسے ہم کہیں گے دنیا دار کی دولت. دنیا دار ہوتے ہیں لوگ، ان کی بھی ایک دولت ہوتی ہے، وہ سب کچھ یہی ہے، وہ نظر آتی ہے لیکن ساتھ جاتی نہیں. ایک اور دولت ہے، جیسے دنیا دار کی دولت ہے اس طرح دیندار کی دولت بھی ہے. دیندار جس کا سارا بھروسہ توکل خدا پر ہے، وہ جو اپنی زندگی میں اس بات کو پہچان گیا ہے کہ اگر خدا مجھ پر رحم نہ کرے اور تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. وہ پہچان جاتا ہے. وہ مبارک ہے جو جانتا ہے کہ وہ خدا کا محتاج ہے. یہ ایک نئی زندگی ہے جو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ میں اس دنیا میں دنیا دار بن کے جینا چاہتا ہوں یا دیندار بن کے خدا کی پیروی کرنا چاہتا ہوں. یہ فیصلہ ہوتا ہے، اور بڑا مبارک ہے وہ وقت جب کوئی یہ کہے کہ اے خداوند، میں اس بات پر یقین کرتا ہوں کہ جو کچھ اچھا ہے وہ تو اپنے لوگوں کو دیتا ہے. تو جو کچھ مجھے اپنے ہاتھ سے دے گا وہی اچھا ہے میرے لیے. جیسے ہم نے زبور میں پڑھا، جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا. لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا، میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے. یہ زبور پڑھا تھا ہم نے 85 زبور پڑھا تھا، زبور 85 اس میں پڑھا تھا میں سنوں گا. کتنا مبارک فیصلہ ہے یہ کہ میں کہوں میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے. کیونکہ لکھا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا، لیکن وہ پھر حماقت کی طرف رجوع نہ کریں. حماقت جسے لوگ دنیا میں حکمت سمجھتے ہیں اور اس حکمت پر بھروسہ کر کے اس راہ پہ چل کے اس دنیا میں بڑی دولت کما سکتے ہیں. وہ دنیا دار بہت دولت مند ہو سکتے ہیں، لیکن خداوند کہتا ہے یہ وہ حماقت ہے جس کی طرف دیندار جو ہیں انہیں رجوع نہیں کرنا چاہیے، دیکھنا نہیں چاہیے ان چیزوں کی طرف. کچھ اور چیزیں ہیں وہ خدا کے ہاتھ سے انسان کو بخشی جاتی ہیں. یہ ایک زندگی ہے جو بخشی جاتی ہے. آپ نے اگر انجیل پڑھی ہے یا سنی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہے آپ نے پڑھی نہ ہو، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور کئی باتیں بتائی ہیں. ان میں سے ایک یہ بتائیے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. زندگی، اس زندگی میں جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے والے کو نصیب ہوتی ہے، اس زندگی میں دولت ہے، بڑی دولت ہے، اور وہ دولت خدا کے ہاتھ سے بخشی جاتی ہے. آپ اس کا ذکر سننا چاہیں گے، آپ کا دل کہتا ہے کہ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے. مبارک ہے وہ جنہیں خدا دولت مند بناتا ہے، ایسی دولت بخشتا ہے کہ اس سے سیری ہوتی ہے، تسکین ہوتی ہے، چین اور آرام حاصل ہوتا ہے. اور وہ ایسی دولت نہیں ہے جو اس کا صرف اسی زندگی سے تعلق ہو. وہ دیندار اور وہ دولت مند خدا کی حضوری تک پہنچتا ہے. ضرور جاننا چاہو گے آپ میرے پیارے بھائی کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو تنگ آ گئے ہیں اپنی زندگی سے. سب کچھ ہے ان کے پاس، مکان ہے، گھر نہیں ہے. بڑی افسوسناک حالت ہوتی ہے یہ. کوئی انہی سے پوچھے بھائی کیا حال ہے تو وہ اپنی عزت بچائیں گے اور کہیں گے نہیں کچھ،
لیکن ان کے دل کا حال ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جیتے جس قبر میں ان کو رہنا پڑ رہا ہے وہ کتنی ہولناک ہے، کتنی اندھیری اور کتنی اکیلی ہے۔ خدا مجھ پر رحم کرے، خدا سب سننے والوں پر فضل کرے۔ ذکر کرتا ہوں میں ان کا خدا کے کلام میں سے کہ وہ میرے بہن بھائی جنہوں نے خدا یسوع مسیح کا کلام سنا ہے انجیل میں، اور سننے سے ایمان پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اسی لیے مسیح کو کہا گیا ہے وہ ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے، اور ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے، اسی کی طرف نظر رکھنی چاہیے، ان چیزوں کی طرف نہیں جو اس دنیا کی ہیں۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی دولت ہے جو ان کو بخشی گئی ہے، جنہوں نے خدا کی اس محبت کو پہچانا ہے جو یسوع مسیح میں ہے تمام دنیا کے لیے۔ میں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور خدا کے حضور میری فریاد ہے، میں ہمیشہ اس کے حضور خالی ہاتھ ہوں۔ اسی پر میرا توکل ہے کہ وہ مجھ پر رحم کر کے جو کچھ اچھا ہے میری زندگی کے لیے وہ مجھے خود ہی دے دے۔ آپ بھی دعا کر سکتے ہو کہ اے خدا میرے دل کا حال تجھے معلوم ہے، کیا چاہیے مجھے تو خود دے دے، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا جو کچھ اچھا ہے۔ یہ بڑی پیاری بات لگتی ہے مجھے، اس سے مجھے زندگی میں بہت سہارا ملا ہے، تسکین ملی ہے، اطمینان ملا ہے، اس کا انتظار کرنے کے لیے طاقت ملی ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، دے گا وہ، لیکن وہ چیز دے گا جو اچھی ہے۔ جب تم برے ہو کر، یسوع مسیح نے کہا ہے جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا۔ جو کچھ اچھا ہے، کیا ہے اچھا ہمارے لیے، ہماری روحانی زندگی کے لیے کیا اچھا ہے؟ سب سے پہلی بات جس کا ذکر ہے وہ خدا کے بندوں کو جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں انہیں خدا کی حضوری نصیب ہوتی، حضوری کا احساس، خدا کی قربت ان کو نصیب ہوتی، وہ نزدیک ہوتے ہیں اس کے، وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ میں اکیلا نہیں ہوں، ارے جس پر میرا ایمان ہے وہ میرے ساتھ ہے، وہ زندہ ہے۔ اس زندہ خداوند کی حضوری کا احساس ان کو ہوتا ہے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اور اس کے بہت سے نتیجے ہیں۔ یہ ہر بخشش جو میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، ہر بخشش ایک خزانے کا گھر ہے، دولت خانہ ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر ایک کے بارے میں ذکر کیا جائے، آپ خود دیکھیے، لیکن یہ جو خداوند کی حضوری کا احساس ہے نا، ایماندار کی زندگی میں خداوند میرے ساتھ ہے۔ ایک جگہ کہتا مجھے معلوم ہے کہ خداوند میری طرف ہے، زبور میں لکھا ہوا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یاد دلاؤں گا زبور 16، میرے ساتھ کھولیے 16واں زبور، اور دیکھیے اس کی 8ویں آیت پڑھیں گے، زبور 16۔ اچھا ہوگا اگر آپ اپنی بائبل میں خود بھی دیکھ لیں، تو یہاں یہ لکھا ہے چونکہ وہ میرے دہنے ہاتھ ہے۔ ایسا محسوس کر سکتا کہ ادھر خداوند بھی ہے میرے ساتھ، مجھے اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں ہے کہ جی میں بہت طاقتور ہوں، ارے خداوند میرے ساتھ ہے، یہ ہے میری قوت۔ چونکہ وہ میرے دہنے ہاتھ ہے اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی، اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے۔ ارے دل تو خوش کر لیتے ہیں لوگ، بہت سے ایسے سامان ہیں، اس کے بعد دیکھو ہنسی نہیں ان کی رکتی، ناچنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، دل تو خوش ہوتا، روح شادمان نہیں ہوتی ہے ان کی۔ ارے یہاں دونوں قسم کی برکتیں، دل بھی خوش، روح بھی شادمان۔ کیوں؟ مجھے معلوم ہے خدا میرے ساتھ ہے، مجھے اس کی حضوری کا احساس ہے۔ بہت پیاری برکت ہے یہ۔ غریب مسیحی لوگ اس کی تحقیر کرتے ہیں، حقارت کرتے ہیں، ارے اس سے پوچھو وہ کتنا خوش رہ سکتا ہے، اس کی حضوری کی وجہ سے دل خوش، روح شادمان۔ یہ خدا کی طرف سے برکت ہے۔ اور زبور 56 میں دیکھیے میرے ساتھ، زبور 56
اس کی 9ویں اور 10ویں آیت ہے. یہ اچھا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے. زبور 56 دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے یہاں پر، اور 9ویں اور 10ویں آیت ہے. مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے. مجھے معلوم ہے، میرا فخر خدا اور اس کے کلام پر ہے. میرا فخر خداوند پر اور اس کے کلام پر ہے. میرا توکل خدا پر، میں ڈرنے کا نہیں. کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. جہاں اس کی حضوری کا احساس ہوگا وہاں دہشت نہیں ہوتی، شادمانی ہوتی ہے. کیسی بڑی برکت ہے خداوند دیتا ہے. یہ اچھا ہے میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں، ورنہ لوگ تو اتنے تنہا ہو گئے ہیں. ہجوم ہے لوگوں کا، اور وہ انسان اکیلا ہے، تنہا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے. ایک اور چیز ہے جس کا ذکر خدا کے کلام میں ہے، جہاں خداوند کی حضوری ہوتی ہے وہاں ایک بہت بڑی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس بدی سے دوری ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کی حضوری نصیب ہو گئی ہے تو جو مرضی کرتے پھرو، کھاؤ پیو عیش کرو، خدا کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں کی پرستش کرو. کوئی ایک خدا سے کام نہیں چلتا. زر پرستی کرو، شہوت پرستی کرو، یہ ساری چیزیں پرستش ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن جس کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ خدا میری طرف ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے وہ پاک ہے. خدا نور ہے، اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے. خدا نے جو پاک ہے اسی لیے بلایا ہے جو اس پر ایمان لائیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں میرے قریب آؤ تاکہ ان میں بدی نہ رہے. دیکھو خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے خدا ان سے محبت رکھنے والوں بدی سے نفرت کرو. یہ زبور 97 ہے، اور اس میں دیکھو بہت صفائی سے یہ بات کہی گئی، آئے خداوند سے محبت رکھنے والوں بدی سے نفرت کرو. یہ دو چیزیں ہیں، ان کا کیا کہنا چاہیے، بدی اور نیکی دونوں ہیں، نفرت اور محبت. محبت خدا کے لیے، نفرت ان چیزوں کے لیے جو خدا کو پسند نہیں ہے. بدی سے نفرت. جتنا زیادہ کوئی خدا کے نزدیک پہنچتا ہے اتنی زیادہ اس کو پہچان ہو جاتی ہے کہ خدا کو کون سی ایسی بات ہے جس سے نفرت ہے. میری زندگی میں کون سی ایسی بات ہے جو خدا کو پسند نہیں. ہو سکتا کسی اور کی زندگی میں وہ ہو، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. خدا مجھے یہ بتائے گا کہ تیری زندگی میں یہ بات مجھے پسند نہیں ہے. یہ جو تیرا تکبر ہے، گھمنڈ، یہ جو تو دوسروں کی تحقیر کرتی ہے، یہ جو تجھے رات دن تلاش ان چیزوں کی رہتی ہے جن کو تو دیکھتی ہے دوسرے حاصل کر کے خوش ہیں. میرے بندے، میری بندی، بدی سے دور رہ، ہٹ جا وہاں سے. مالکہ حماقت کی طرح پھر رجوع نہ ہوں. یہ حماقت ہے، یہ بربادی ہے. لکھا ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں، اور خدا چاہتا ہے اس بدی سے ہم ہٹ جائیں. اپنے قدم بدی سے ہٹا لے، ہٹ جا وہاں سے. تجھے معلوم ہے کہ یہ بدی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ نیکی سے دشمنی اور بدی کو ایسا چاہتے ہیں کہ جیسے اس کے بغیر زندگی نامکمل ہے. بدی سے محبت. لیکن خدا کا شکر ہے کہ جنہیں وہ اپنے نزدیک آنے دیتا ہے ان کے اندر وہی نفرت پیدا ہو جاتی جو خدا کے اندر ہے بدی سے. ایک اور چیز ہے جو خدا اپنے بندوں کو دیتا ہے اسی میں. دیکھو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. دوسرے کرنتھیوں میں سے پڑھتے ہیں، 10واں باب ہے. دوسرا کرنتھیوں اس کا 10واں باب آپ کی بائبل میں بھی ہے، آپ بھی نکال لیجئے. دوسرا کرنتھیوں اس کا 10واں باب ہے، اور یہ کچھ آیات ہیں. یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئے ہیں
تو اس لیے ہماری مت ماری گئی ہے جو مرضی کرتے پھرو. ایسا ہرگز نہیں ہے. ارے بدی سے نفرت ہو جاتی ہے. ان پر فتح پانے کے لیے خدا اپنا پاک روح دیتا ہے, ان کا سر کچل دیا جاتا ہے. یہ ہے مسیحی زندگی. تو یہ دوسرا کرنتھیو ہے, 10واں باب ہے, اور 3 آیت سے پڑھ رہا ہوں میں. اگرچہ ہم جسم میں زندگی گزارتے ہیں, جسم میں تو رہتے ہیں, آزمائشیں ہوتی ہیں, مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں, اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں. چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ڈھا دیتے ہیں. اتنی نفرت. اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرمان بردار بنا دیتے ہیں. یہ ہے مسیحی زندگی. اتنی نفرت کی قوت خدا بخش دیتا ہے کہ جو چیزیں خداوند دیکھتا ہماری زندگی میں ہمیں دکھا دیتا ہے, اور اس کے فضل سے ان تمام بدی اور نفرت انگیز چیزوں کا سر کچل دیا جاتا ہے. ایک اور چیز جو خدا بخشتا ہے وہ محبت کی معموری ہے. یہ عجیب قسم کی محبت ہے جس کا جلال بیان سے باہر ہے. یہ وہ محبت ہے, خدا کی محبت ہے جو مسیح یسوع میں ظاہر ہوئی ہے. وہی محبت ہے روح القدس کے وسیلے سے ایماندار کے دل میں ڈال دی جاتی ہے. لکھا خدا کا روح جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. خدا کی محبت جو محبت خدا کی ہے, وہ محبت جو خدا جیسی ہے, وہ محبت خدا کی جو سب کے لیے ہے, وہ دل میں ڈال دی جاتی. پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب ہے. دیکھیے ذرا اس محبت کی معموری دیکھیے ذرا. یہ وہ محبت نہیں ہے جس کا ذکر ہم سنتے. لکھا ہے اگر میں فرشتوں کی, بہت بڑی پیاری بیان ہے یہ 13واں باب. اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں, آدمیوں کی بھی اور فرشتوں کی بھی زبانیں بولنی آ جائے مجھے, محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی چھاچ ہوں. اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو, میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں, اور محبت نہ رکھوں, میں کچھ بھی نہیں. خدا کی نظر میں کچھ نہیں ہوں. کہاں گئی نبوت؟ کہاں گیا ایمان؟ کہاں گئی معرفت؟ ایسا کچھ بھی نہیں محبت کے بغیر. اگر میں اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں, بدن جلانے کو دے دوں, اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں. محبت صابر ہے اور مہربان. محبت حسد نہیں کرتی. محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں. نازیبا کام نہیں کرتی. اپنی بہتری نہیں چاہتی. جھنجھلاتی نہیں. بدگمانی نہیں کرتی. بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستے سے خوش ہوتی ہے. ذرا دیکھیے, سب کچھ سہ لیتی ہے, سب کچھ یقین کرتی ہے جو خدا نے فرمایا ہے, سب باتوں کی امید رکھتی ہے, سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. محبت کو زوال نہیں ہے. اس محبت کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا جو خداوند یسوع مسیح میں ہے, جو خداوند اپنے ایمانداروں کو دے دیتا ہے, ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. یہ وہ خدا کی بخشش ہے, مفت ہے, انعام ہے خدا کا ان کے لیے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر باپ سے دعا کرتے ہیں کہ باپ جو کچھ اچھا ہے میرے لیے مجھے دے دے. اپنی حضوری بخش دیتا ہے, بدی سے دوری بخش دیتا ہے وہ محبت بخش دیتا ہے جس کی معموری کا بیان نہیں ہو سکتا, اس کی خوبیاں نہیں بیان کی جا سکتی. ایک اور چیز بخشتا, وہ خوشی سے بھرپوری ہوتی ہے. خوشی کی بھرپوری, یہ خوشی اور قسم کی ہے جو خدا اپنے بندوں کو, ایمانداروں کو دیتا ہے. یہ خریدی ہوئی نہیں ہے. یہ دنیا کی چیزوں کی افراط کی وجہ سے نہیں ہے
کہ جی اب تو میرے پاس 5-6 مکان ہو گئے، اور اب جو ان سب کو بیچ کے لے رہا ہوں اس کے چاروں طرف زمین اتنی ہوگی کہ وہاں ہرن بھی رکھیں گے، جانور بھی رکھیں گے، مچھلی پکڑنے کے لیے تالاب بھی وہیں ہوگا، سارا کچھ۔ یہ وہ والی نہیں ہے خوشی۔ اس خوشی کا تعلق تو خدا سے ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ یہ خوشی خرید نہیں جا سکتا، یہ اور سے نہیں مل سکتی۔ اس خوشی کے تو بیان کرنا مشکل ہے۔ بتائیے یہ بھی کوئی بات ہے؟ پولس رسول خدا کا بندہ جو دشمن ہوا کرتا تھا مسیح کا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں ان سب میں میرا دل خوشی سے لبریز رہتا ہے۔ اس خوشی کا تعلق حالات سے نہیں ہے، اس خوشی کا تعلق کسی دولت سے نہیں ہے۔ ارے یہ تو اس کے کلام سے ہے جو اس نے کہہ دیا ہے، میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں۔ اور ان باتوں پر غور کریں گے، سنتے رہیے۔ خداوند میں بہت پیارے بھائیوں بہنوں جو خدا کا کلام سن رہے ہیں، میں شکر گزار ہوں اس خدمت کے لیے، اس نے بخشش ہے، اس کی بخشش اور اس کی رحمت ہے۔ یہ شکر ہو خداوند تیرا۔ تو ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ ایک تو دنیا دار کی دولت ہوتی ہے، ہم نے اس پر زیادہ بات چیت نہیں کی کیونکہ آپ جانتے ہیں اس میں کیا حال ہو رہا۔ کہیں کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی سچ مچ خوش ہے؟ نہیں، ان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ لوٹ وہ رہے ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے، وہ لوٹتے ہیں۔ لیکن ایک وہ دولت ہے جو خدا یسوع مسیح اپنے لوگوں کو بخشتا ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم نے دیکھا اس میں ان کو خدا کی حضوری نصیب ہوتی، خدا کی قربت۔ اس نے خود کہا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے میں ان کے بیچ میں ہوں، میں تمہارے بیچ میں ہوں گا، روح القدس کے وسیلے سے تم مجھے دیکھتے رہو گے۔ اس کی حضوری کا احساس، بدی سے دوری، بدی سے نفرت۔ تیسری بات ہم نے دیکھی کہ ایک عجیب قسم کی محبت کی معموری اس کا جلوہ ہوتا، اس کی خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں ان کی زندگی میں۔ محبت ہوتی ہے، نفرت بدی سے ہوتی ہے، انسان سے نہیں، خدا سے محبت اور اپنے ہم جنس انسانوں سے محبت، آپس میں محبت۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے ان میں خوشی کی بھرپوری ہوتی ہے، عجیب قسم کی خوشی خداوند ان کو دیتا ہے۔ فلپیوں کے خط میں دیکھیں، ہم نے پہلے دیکھا کہ خدا کے خادم نے کہا ہے، خدا کے بندے نے، 2 کرنتھیوں 7واں باب اور 4 آیت، جتنی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں سب میں میرا دل خوشی سے لبریز رہتا ہے۔ ایک اور جگہ فلپیوں کے خط میں 4 باب میں بتایا گیا ہے، عجیب قسم کی خوشی ہے۔ وہ کہتا ہے خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ یہ خوشی خداوند کے ساتھ ہے، اس میں ہونا ہے۔ اس سے الگ ہو گئے تو یہ خوشی نہیں ہے، اس سے لپٹے رہو اس کے قدموں سے تو یہ خوشی اندر آتی رہے گی۔ خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ پھر کہتا ہوں خوش رہو، تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو۔ خداوند قریب ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے حضور پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ سنا آپ نے میرے پیارے بھائی، یہ سب آپ کے لیے ہے، یہ بخششیں خدا کی آپ کے لیے ہیں۔ خدا مجھ پر بھی رحم کرے اور آپ کو بھی دولت مند بنائے، آمین۔